کی خدمت میں جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اہل تشیع حضرات کے بہت بڑے عالم محدث فقی اہل تشیع جن کو شیخ الاسلام کا درجہ دیتے ہیں، محمد باقر مجلسی، یہ ان کا بہت بڑا علامہ ہے اور اس نے شیعت پر بہت کتابیں لکھیں اور بہت کام کیا۔ شیعہ حضرات اس کو مستقل ایک امام کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ اس کی کتاب ہے بحار الانوار۔ یہ اہل تشیع کے نزدیک بہت بڑی کتاب ہے اور بڑی مستند کتاب ہے اہل تشیع کے نزدیک۔ بحار الانوار میرے پاس اس کا جلد نمبر 22 ہے اور صفحہ ہے میرے پاس اس کا 303 صفحہ ہے میرے پاس اس کا۔ تو ملا باقر مجلسی نے ایسی کثیر احادیث کو نقل کیا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں وارد ہیں۔ تو یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شیعہ ذاکرین ہیں وہ تو اپنی عوام کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی شان میں وارد شدہ حدیث نہ سناتے ہیں، نہ سنا سکتے ہیں، نہ سنائیں گے، اور اگر وہ سنائیں گے تو ان کی عوام ان کا گریبان پکڑے گی کہ تم نے آج تک ہمیں ان سے بد ظن کرنے کی کوشش کی اور آج تم ہمیں ان کی شان میں حدیث مبارکہ سنا رہے ہو۔ تو اس لیے وہ بیچارے بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں یہ شیعہ حضرات کی مستند کتابوں میں سے بحار الانوار اس کی حدیث حاضر ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات بینات میں سے کچھ اس نے تفسیر بیان کی ہے کہ جو سورہ فتح شریف کی آیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آگے آتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی نشانیاں ان کے چہروں میں موجود ہیں۔ تو یہ علامہ باقر مجلسی صاحب کہتے ہیں کہ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ عن ابن عباس و عطیہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور عطیہ محدث سے بیان کرتے ہیں، قال شہر بن حوشب، اور شہر بن حوشب نے کہا تکون مواضع سجودہم کالقمر لیلۃ البدر، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی جو نشانیاں ہیں ان کے چہروں میں وہ یہ ہیں کہ قیامت کے دن ان کے چہرے اس طرح چمکتے ہوں گے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ تو یہ باقر مجلسی نے عبداللہ بن عباس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر بیان کی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے چہرے مبارک قیامت کے دن اس طرح نور سے منور ہوں گے جس طرح 14ویں رات کا چاند روشن ہوتا ہے۔ اور پھر صفحہ نمبر 305 پر جلد نمبر 22 بحار الانوار وہ پوری سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبی لمن رآنی و آمن بی و طوبی ثم طوبی یقولها 7 مرات لمن لم یرانی و آمن بی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے جس نے میرا دیدار کیا اور مجھ پر ایمان لایا، کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے صحابہ کو رحمت کی، فضل کی، جنت کی خوشخبریاں عطا فرما رہے ہیں، کہ حضور فرما رہے ہیں جس نے میرا دیدار پر انوار کیا، میری زیارت کی، مجھ پر ایمان لایا، اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے۔ اور پھر اسی صفحہ پر 305 صفحہ پر وہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن رآنی وطوبى لمن رآ من رآنی وطوبى لمن رآ من رآ من رآنی، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا دیدار کیا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور جس نے میرا دیدار کرنے والے کا دیدار کیا یعنی صحابہ کا دیدار کیا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور جس نے صحابہ کا دیدار کرنے والے کا دیدار کیا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مقدس صحابہ کی کیسی شان اور عظمت حضور نے بیان فرمائی کہ ان کے لیے بشارت ہے، جس نے صحابہ کی زیارت کی اس کے لیے بھی بشارت ہے، اور جس نے صحابہ کی زیارت کرنے والے کی زیارت کی اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اور اسی صفحہ پر وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ان آبائہ ان علی علیہ السلام کہ حضرت سیدنا امیر المومنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا قال اوصیکم باصحاب نبیکم، کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے متعلق وصیت کرتا ہوں، لا تسبوہم، انہیں کبھی بھی برا نہ کہنا، انہیں کبھی بھی برا نہ کہنا، انہیں کبھی بھی برا نہ کہنا، نہ کبھی ان کے بارے برا سوچنا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تمام اصحاب رسول کے بارے میں فرمائے کہ تم کسی صحابی کو بھی برا نہ کہنا۔ اور اسی صفحہ پر پھر وہ حدیث لاتے ہیں حضرت ابو عبد الرحمن جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث کہ ہم حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بیٹھے تھے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں آنے والے آئے، انہوں نے بیعت کی، اسلام لائے اور پھر حضور سے سوال کیا، تو ان میں یہ تھا یا رسول اللہ ارأیت من رآک فآمن بک وصدقک واتبعک ماذا لہ، یا رسول اللہ جس نے آپ کی زیارت کی، ایمان لایا، آپ کی تصدیق کی، اتباع کی، اس کے لیے کیا اجر ہے؟ قال طوبی لہ، حضور نے فرمایا اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، اللہ کی رحمتوں کی بشارت ہے، اللہ کے فضل کی بشارت ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 307 پر ملا باقر مجلسی نے یہ حدیث بیان کی، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان آبائی علیہ السلام اپنے آبائی کرام سے حدیث لاتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما وجدتم فی کتاب اللہ عز وجل فالامر لکم بہ لا عذر لکم فی ترکہ، کہ جو تم اللہ کی کتاب میں حکم پاؤ اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے اور اس کے چھوڑنے میں تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ وما لم یکن فی کتاب اللہ عز وجل وکانت فی سنت منی فلا عذر لکم فی ترک سنتی، اور جو کام میری سنت سے ثابت ہو اس پر بھی عمل کرنا تمہارے لیے لازم ہے اور ترک سنت میں بھی تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وما لم یکن فیہ سنت منی، کہ جو کام جو امر کتاب اللہ میں اور میری سنت میں تمہیں نہ ملے اس کے متعلق کیا کرنا؟ وما لم یکن فی سنت منی فما قال اصحابی فقولوا بہ، پھر تم میرے اصحاب کے اقوال پر عمل کرنا، پھر وہ کرنا جو میرے اصحاب فرمائے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کو اپنے مقدس اصحاب پر کتنا اعتماد ہے، حضور اپنے اصحاب پر کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنی شفقت فرماتے ہیں کہ جو تمہیں کتاب اللہ اور سنت میں نہ ملے
پھر تم میرے صحابہ کرام کی پیروی کرنا۔ فَإِنَّمَا مَثَلُ صحابی فِيكُمْ كَمَثَلِ النُّجُومِ، میرے اصحاب کی مثال تم میں اس طرح ہے جس طرح آسمان کے روشن ستارے ہیں۔ فَبِأَيِّهَا أَخَذَ اهْتَدَى، تم میرے جس صحابی کی پیروی کرو گے، تم جس صحابی کی بھی پیروی کرو گے، ان کے طریقے کو اخذ کرو گے، تو وہ شخص ہدایت یافتہ ہوگا۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی شان بیان فرمائی اپنے صحابہ کرام کی، اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 309 پر وہ حدیث لائے، سیدنا امام موسیٰ بن جعفر، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں امام موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے آبائے کرام علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا القرون اربع، کہ قرن 4 ہیں، انا فی افضلھا قرنا ثم الثانی ثم الثالث، پھر میرے بعد کا دوسرا قرن، پھر تیسرا قرن، پھر چوتھا قرن۔ حضور علیہ السلام نے اپنے قرن کو، صحابہ کے قرن کو، تابعین کے قرن کو، تابعین تبع تابعین کے قرن کو حضور نے فضیلت والا قرار دیا، اور سب سے افضل قرن حضور نے اپنے زمانے کو قرار دیا کہ جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین موجود تھے۔ اور اسی صفحہ پر اسی سند کے ساتھ ملا باقر مجلسی نے یہ حدیث لکھی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا امانۃ لاصحابی فاذا قبضت دنا من صحابی ما یوعدون واصحابی امانۃ لامتی۔ حضور نے فرمایا اپنی ذات اقدس کے بارے میں کہ میری ذات اقدس میرے صحابہ کے لیے جائے پناہ ہے، باعث امن ہے، اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میری امت کی جائے پناہ ہے، میری امت کے لیے باعث امن ہے۔ اندازہ فرمائے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی کیسی شان بیان فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ میری امت کے لیے باعث امن ہے، اور یہ کتاب اہل تشیع کی مستند اور معتبر کتاب ہے، اور ملا باقر مجلسی اہل تشیع میں شیخ الاسلام کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو شیعہ ذاکرین علماء کو چاہیے کہ وہ یہ احادیث بھی اپنی عوام کو سنایا کریں، تاکہ ان کے دل میں صحابہ کرام کے بارے میں جو بدگمانیاں ہیں وہ دور ہوں، اور ان کے دلوں میں صحابہ کرام کی عظمت اجاگر ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔